اپنی طرف سے اور رائس صاحب کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں ریاست مدینہ کے رول ماڈل کو فالو کرتے ہوئے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ عوامی پالیسیز اور ان کے ساتھ جڑی جو قانون سازی ہے اس کو ترجیحی بنیادوں پر پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اس ویژن کو آگے لے کے چل رہی ہے، اور وہ تمام جو قانون سازی ہے اس کا مرکز اور محور جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود ہے۔ چونکہ پنجاب 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے، تو یہاں پہ بسنے والے جو شہری ہیں ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ایک مؤثر قانون سازی کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور وہ قوانین جو عوام کی ان بنیادی حقوق کے آگے ان سے متصادم تھے ان میں تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں، اور اس پوری کوشش کا محور اور مرکز کہ اس صوبے میں بسنے والا ہر وہ شخص اس کے آئینی، سماجی، انسانی، معاشی، معاشرتی ہر طرح کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ہم آپ سے یہ ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق پرفارمنس آف گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ جتنے بھی ہمارے الائڈ ڈپارٹمنٹ اور منسٹریز ہیں وہ میڈیا کے ساتھ ریگولر بیسس پہ انٹریکٹ کریں گے، اور 2.5 سال کی جو پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کے اندر کارکردگی ہے اس کو میڈیا کی آنکھ کے ذریعے عوام تک پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے کچھ پریزنٹیشنز کی ہیں، آج ایک انتہائی اہم پریزنٹیشن ہمارے سینئر منسٹر بھی ہیں اور ہمارے کیبنٹ کے اندر ایک ہراول دستے کے بڑے مورچے کے اوپر کھڑے متحرک سپاہی بھی ہیں، عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب کے۔ تو آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی منسٹری سے ہم اپنے جو ہمارے سینئر یہاں پہ صحافی بیٹھے ہیں اور بیٹ رپورٹر سے ہمارا آئے دن کا ملاقڑہ رہتا ہے، تو سیاسی ہمارے چورن تو چلتا رہتا ہے، لیکن عوام کے مفاد اور فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے گئے جو اقدامات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو رائے صاحب میں آپ کی شکر گزار ہوں، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، تو کائنڈلی اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں محترمہ فردوس عاشق وان صاحبہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج ہمارے لیے وقت نکالا، اور اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا بھی دلی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ جیسا کہ ابھی محترمہ فرما رہی تھی کہ ان گزشتہ 2.5 سالوں میں تقریباً گورنمنٹ آف پنجاب کی بھرپور یہ کوشش رہی کہ ہم نے صوبے کو قواعد و ضوابط کے مطابق اور مروجہ قانون سازی کے ذریعے چلانا ہے۔ اس میں بڑی واضح طور پر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی ہدایات تھی اور گائیڈنس تھی، جناب عثمان بزدار صاحب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں ان کی گائیڈنس رہی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری یہ قانون سازی کا جو محور جس میں محترمہ فرما رہی تھی وہ ایک عام آدمی کی فلاح و بہبود رہی، اور یہی پرائم منسٹر صاحب کی ویژن تھی، اور یہی ویژن اور گائیڈنس چیف منسٹر صاحب کی بھی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بڑے
اعتماد کے ساتھ اور فخر کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں ایک ریکارڈ لیجسلیشن ہوئی. لیکن لیجسلیشن پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ حضرات مجھ سے بہتر اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اس وقت ہمارے صوبے میں جو اپوزیشن ہے وہ ایک فعال، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے کی تاریخ کی سب سے بڑی اپوزیشن ہے. اپوزیشن کی بہت کم مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ اتنی بڑی تعداد اسمبلی میں موجود ہو، اور اتنی بڑی اپوزیشن کی موجودگی میں صوبے میں ریکارڈ لیجسلیشن کی گئی. اور یہاں پر جہاں میں اپنی قیادت جناب عثمان بزدار صاحب کا ذکر کرتا ہوں کہ ان کا ہمیں ان کی گائیڈنس بھی رہی، ان کا اعتماد بھی حاصل رہا، تو میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی کہ جن کی حوصلہ افزائی سے ہم آج یہ تمام مراحل مکمل کر کے تو ایک ریکارڈ لیجسلیشن کی جب بات کرتے ہیں یا ٹارگیٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں شاید ممکن نہ ہوتا اگر ہمیں ان کا تعاون حاصل نہ ہوتا. پنجاب اسمبلی نے اس وقت تک 68 بل پاس کیے اور اس کے مقابلے میں 33 آرڈیننس جاری کیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ آن دی فیس آف اٹ یہ بات اس حقیقت کو ثابت کرتی ہے کہ گورنمنٹ کی پوری کوشش یہ رہی ہے کہ ہم لیجسلیشن تھرو اسمبلی لے کر آئیں، اور ہماری بہت کم توجہ اس جانب رہی ہے کہ ہم کسی قانون کو آرڈیننس کے ذریعے لاگو کریں. سو پرنسپل لیجسلیشن کی طرف ہم نے بھرپور توجہ دی، 68 بل پاس ہوئے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک انتہائی اہم بات تھی جس کو ماضی میں ہمیشہ نظر انداز کیا گیا اور آپ اس سے آگاہ بھی ہیں کہ ہمارے جو قوانین صوبے میں اس وقت رائج الوقت ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ لیجسلیٹ ہوئی ہے کئی دہائیاں پہلے، بلکہ آپ کے صوبے میں 1895 کے 1865 کے بھی قوانین موجود ہیں کہ جو چلے آ رہے ہیں، اور کسی گورنمنٹ نے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ان قوانین کو اپ ڈیٹ کرنے کی طرف توجہ نہیں دی. سو چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پر سب سے پہلے ہم نے یہ ایفرٹ شروع کی کہ ہمارے جو پرانے قوانین ہیں ان کو اپ ڈیٹ کیا جائے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کوآپریٹو کا ایک قانون تھا جو 1925 کا بنا ہوا تھا. کسی گورنمنٹ نے اس کو نہیں چھیڑا، لیکن موجودہ گورنمنٹ نے آ کے اس کو مکمل طور پر ریویمپ کیا اور ہم اس میں ترامیم لے کر آئے اور ان ترامیم کو اسمبلی سے پاس کروایا گیا. اسی طرح آپ کے صوبے میں پریزنر ایکٹ ہے، آپ کے صوبے میں پیرول کے حوالے سے قوانین ہیں، آپ کے صوبے میں جیل مینول ہے، جو تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ پرانے قوانین تھے اور ان کو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. پہلی بار آ کر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے جناب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے مرحلہ وار ان قوانین کو اپ ڈیٹ کیا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں. اسی طرح اسی پروگرام کے تحت انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم تمام محکمہ جات کے جو پرانے قوانین ہیں مرحلہ وار انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اپ ڈیٹ کریں گے، اور جدید تقاضے جو ہیں ان کو ہم عام کریں گے. میں یہاں اگر تھوڑی سی پولیٹیکل سائڈ پر دیکھا جائے تو ہماری اسمبلی میں جمہوریت کا دعویٰ کرنے والے بہت شخصیات آئیں. آج جو لوگ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوری حقوق کی بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اس بات کے شاہد ہیں کہ پنجاب میں جو پنجاب اسمبلی کے رولز آف پروسیجر تھے اس کو تبدیل کرنے کی کسی نے کوشش نہیں کی. میں یہ مثال دینا چاہوں گا کہ پنجاب اسمبلی میں رولز آف پروسیجر میں ترمیم کر کے پروڈکشن آرڈر کا پہلی بار قانون جو ہے اس کو شامل کیا گیا. اور پھر یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں چیف منسٹر پنجاب کی ذاتی اس سلسلے میں کاوشیں تھی، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک جمہوری سوچ تھی ہمارے اسپیکر جناب چودھری پرویز الہی صاحب کی، کہ جن کی اس جمہوری سوچ نے گورنمنٹ کو بھی اس بات کا اعتماد دیا، ہمیں کانفیڈنس ملا. ہم رولز آف پروسیجر میں امینڈمنٹ لے کر آئے اور
آج بجا طور پر ہم اس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو ماضی میں حکومتیں ایک کام نہیں کر سکیں اور اپنے آپ کو جمہوری عمل کا چیمپئن گردانتی رہی ہیں، لیکن وہ کام موجودہ گورنمنٹ نے کیا۔ اسی طرح ہمارے دوست جو اسمبلی کو کور کرتے ہیں، یہ اس بات کے شاہد ہیں کہ بہت طویل عرصے سے ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں ان کا ایک مطالبہ چلا آ رہا تھا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے چیئرمین جو ہیں ہم نے ان کو فعال نہیں کیا ہوا تھا۔ ان کا مطالبہ یہ چلا آ رہا تھا کہ ہماری جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں صوبائی اسمبلی میں، ان کو ایٹ پار ود کر دیا جائے سینٹ اور قومی اسمبلی کی کمیٹیز کے۔ یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوری سوچ تھی جو یہ تبدیلی لے کر آئی۔ پھر یہاں پر اسپیکر صاحب کا ہمیں کانفیڈنس حاصل ہوا، اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پنجاب اسمبلی اپنی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو فعال بنانے کے لیے، ان کو مزید مؤثر بنانے کے لیے یہ قانون سازی کر چکی ہے۔ اور میں چھوٹی سی یہاں مثال ماضی کے حوالے سے آپ کو دینا چاہوں گا کہ اس سے پہلے، اس قانون کے آنے سے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس اپنی میٹنگ بلانے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ آج ہم نے نہ صرف ان کو میٹنگ بلانے کا اختیار دیا ہے، بلکہ ہم نے ان کو امپاور کیا ہے اور حکومت کے محکمہ جات کو پابند کیا ہے کہ جب بھی اسٹینڈنگ کمیٹی چاہے گی متعلقہ محکمہ اس کو بریفنگ دینے کا پابند ہوگا۔ بجٹ سے پہلے جو گورنمنٹ ہے، متعلقہ محکمہ ہے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بریفنگ دے گا، ویٹ کروائے گا اپنی بجٹ پروپوزلز، اور بجٹ بننے کے بعد ڈیورنگ دا کورس آف فائنینشیل ایئر وہ محکمہ پابند ہوگا اس بات کا کہ اپنی ریلیونٹ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس کو اپنی پروگرس جو ہے وہ بتائے۔ اسی طرح پنجاب کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 جو ہے وہ لایا گیا اور اس کو پاس کروایا گیا، جس پر عمل درآمد شروع ہے، اور ہمارا اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس الیکشن کی ڈیٹ کے تعین کے لیے کیس پڑا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے وہاں سے ڈیٹ ملتی ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کو ایک قانونی تحفظ دینے کے لیے پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایکٹ 2020 پاس کیا گیا، اور اس ایکٹ کے آنے سے پنجاب میں جو انویسٹر آنا چاہتے تھے، پہلی بار انہیں یہ تحفظ دیا گیا ہے کہ اگر آپ پنجاب میں انویسٹمنٹ کریں گے ان پارٹنرشپ ود دا گورنمنٹ تو آپ کو ایک قانونی تحفظ جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ فیٹف کے حوالے سے قانون سازی فیڈرل گورنمنٹ میں کی گئی۔ اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کا جو سبارڈینیٹ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ہے اس میں کچھ قوانین جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ نے بنانے تھے، وہ ہم نے بنائے اور انہیں بھی اسمبلی سے پاس کروائے۔ اسی طرح شوگر فیکٹریز کنٹرول آرڈیننس، پنجاب میں پہلی بار یہ قانون نافذ کیا گیا ہے۔ آپ حضرات مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے صوبے میں دو باتوں پر ہمارا کسان جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہوتا تھا۔ ایک جو شوگر انڈسٹری ہے وہ وقت پر اپنی ملیں چالو نہیں کرتے تھے، اور جب ملیں چل جاتی تھی تو وہ جو گروور ہے، گنے کا جو کاشتکار ہے، اس کو پیمنٹ مکمل نہیں کرتے تھے، اور اس کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ ہر حکومت کے دور میں یہ مطالبہ رہا کسانوں کا کہ ہمارے مفاد کے تحفظ کے لیے ایک تو مل فیکٹریز جو ہیں ان کو پابند کیا جائیں کہ وہ بر وقت گنے کی کرشنگ شروع کریں، اور نمبر 2 اس بات کو انشور کیا جائے کہ اگر کسی فیکٹری کے ذمہ کسی کاشتکار کی بقایا جات ہیں تو وہ اس کے لیے قانون ہونا چاہیے تاکہ اس قانون کے تحت وہ ادا کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ قانون منظور کروایا، اور آج پنجاب میں شوگر انڈسٹری جو ہے اس بات کی پابند ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب جو آپریشنل کرنے کے لیے ان کو ڈیٹ دے گی، اس ڈیٹ پہ وہ کرشنگ شروع کریں گے، اور کرشنگ شروع کرنے کے بعد ودن 3 months وہ اس بات کا ان کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ کاشتکاروں کو ان کے بقایا جات جو ہیں وہ ادا کریں گے۔ اسی طرح پنجاب کی 7 یونیورسٹیوں کے مختلف ایکٹ پاس کیے گئے، جس میں راولپنڈی وومن یونیورسٹی کا تھا، ڈیرہ میر چاکر خان یونیورسٹی، ڈیرہ غازی خان تھا،
یونیورسٹی آف میاں والی تھا، یونیورسٹی آف چکوال، گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی اور کوسار یونیورسٹی مری اور بابا گرو نانک یونیورسٹی، ان تمام کے ایکٹس جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے منظور کروائے گئے۔ اسی طرح حال ہی میں گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک بڑا انتہائی اہمیت کا حامل منصوبہ لاہور کے لیے شروع کیا، جہاں پہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا کے نام سے جس کو کہتے ہیں، روڈا ایکٹ 2020، وہ بھی ہم نے اسمبلی سے پاس کروایا اور آج اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ اتھارٹی بھی عمل میں آ چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس اتھارٹی کا پروجیکٹ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آن گراؤنڈ لانچ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے کوڈ آف سول پروسیجر جو ہے اس میں امینڈمنٹ لائے ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ ہم نے جوڈیشری کو اعتماد میں لیا۔ ہائی کورٹ، میں چیف جسٹس ہائی کورٹ پنجاب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے تعاون سے ہم یہ ایکٹ لے کر آئے، اور اس میں باقاعدہ سول لیٹیگیشن جو ہے اس کے لیے ایک ٹائم لائن مقرر کر دی گئی۔ اس ٹائم لائن پر عمل درآمد کرتے ہوئے سول سوٹ جو ہے فائل ہونے سے لے کر فیصلہ تک ایک ٹائم لائن دی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم توقع کر رہے ہیں کہ جب اس پر مکمل طور پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا تو پھر مقدمات کے فیصلے جو ہیں ان میں جو غیر ضروری ڈیلے ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سارے دوست ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں جو پنجاب اسمبلی کو کور کرتے ہیں، یہ اس بات کے شاہد ہیں کہ ہمارے جب پارلیمنٹیرینز منتخب ہو کر آتے ہیں تو انہیں پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی، انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ تحریک التواء کار قواعد کے مطابق کیسے لکھنی ہے، تحریک استحقاق کیسے لکھنی ہے، پرائیویٹ ممبر بل لے کے آنا ہے تو اس کو کیسے ہم نے ڈرافٹ کرنا ہے۔ تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم دو ڈفرینٹ سطحوں پر یہ ریسرچ سیلز قائم کر رہے ہیں۔ ایک ریسرچ سیل جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے محکمہ قانون میں، اور دوسرا سیل جو ہے اسپیکر صاحب کے تعاون سے اور اسپیکر صاحب کی مہربانی سے وہ سیل اسمبلی میں قائم کیا جا رہا ہے، جو کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے گا، اور ویسے بھی لیجسلیشن کے لیے وہ اپنی تجاویز دیتا رہے گا۔ اس کے علاوہ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک انتہائی اہم بات جو ہم نے لیجسلیشن کے دوران محسوس کی وہ یہ تھا کہ مختلف محکمہ جات جو ہیں وہ اپنے قوانین بنا لیتے تھے، لیکن بعد میں ان کے رولز نہیں بنتے تھے۔ اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے پاس درجنوں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ قانون جو ہیں آج سے 15 سال پہلے بن چکے ہیں، 16 سال پہلے قانون بن چکے ہیں، لیکن آج تک ان کے رولز جو ہیں وہ نہیں بنائے گئے۔ پہلی دفعہ چیف منسٹر صاحب کے ڈائریکشن پر ہم نے محکموں کو پابند کیا ہے کہ اگر کوئی محکمہ نئی لیجسلیشن کے لیے اپنی پروپوزل لے کر آئے گا تو وہ ساتھ رولز کو بھی لے کر آئے گا، لیکن اگر وہ رول ساتھ لے کر نہیں آئے گا تو پھر اس کو پابند اسی قانون کے تحت قانون میں اس کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ ودن 6 months اپنے رولز جو ہے بنائے گا۔ اگر رولز نہیں بنائے گا تو پھر اس کو اس محکمے کے سربراہ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اسی طرح صوبے میں خواتین کے فلاح بہبود کے لیے، خواتین کے تحفظ کے لیے ہمارے یہاں ایک وومن پروٹیکشن اتھارٹی بنی ہوئی تھی۔ گو یہ اتھارٹی ہمارے دور میں نہیں بنی، ہم سے پہلے بنی تھی، لیکن افسوسناک مقام یہ تھا کہ سابقہ چیف منسٹر جو ہیں وہ وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے چیئرمین خود بنے ہوئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کے ساتھ بھی مذاق تھا، خواتین کے ساتھ بھی مذاق تھا کہ خواتین کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو پھر کسی خاتون کو ہی اس زیادتی کے ازالے کے لیے ذمہ داری سونپی جانی چاہیے تھی۔ ہم وومن پروٹیکشن اتھارٹی میں باقاعدہ ہم نے خاتون کا تعین کیا،
ان کو باقاعدہ بجٹ دیا، ہم نے باقاعدہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹرز بنائے، اور ملتان میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سینٹر ہے وہ انتہائی مثالی سینٹر ہے. اب دوسرا سینٹر ہم راولپنڈی میں بنانے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اور لاہور میں. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ادارہ جو ہے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے جو انتہائی اہم اقدامات اٹھائے گا. اسی طرح پنجاب میں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2019 جو ہے وہ پاس کیا گیا. اس کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ جو ہے کم کیا جائے، اور درمیان میں کوئی کیس انسٹیٹیوٹ ہونے سے پہلے ایک ایسا میکنزم ڈال دیا جائے کہ جہاں پر مقدمہ دائر کیے بغیر کوئی ڈسپیوٹ جو ہے اس کو ریزالو کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت احسن طریقے سے کام ہو رہا ہے، اور آگے چل کر جس طرح اس سے عوام کو آگاہی ہوگی، اس آگاہی کے بعد اس پہ امپلیمنٹیشن بھی اس کی زیادہ ہوگی، اور لوگ اس سے زیادہ استفادہ بھی کر سکیں گے. اسی طرح میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ محکمہ قانون نے 1908 سے لے کر 1955 کے جو قوانین ہیں ان کو باقاعدہ ایک کوڈ کی شکل میں اس وقت ہم اس کو شائع کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگلے تقریباً 2 سال میں ہم اس کے کوڈنگ کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کو مکمل کر لیں گے، اور ہمارے پنجاب کے جتنے قوانین ہیں وہ باقاعدہ ایک کوڈ کی شکل میں موجود ہوں گے، اور تمام ہماری لیگل فریٹرنیٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں گے. اس کے علاوہ محکمہ قانون نے تقریباً 82 کے قریب حکومتی کانٹریکٹس جو ہیں ان کی ہم نے ویٹنگ کی. 401 ہمارے رولز ان کی نوٹیفیکیشن ہوئی، اور 1810 جو ہیں گزٹ نوٹیفیکیشنز گورنمنٹ آف پنجاب کے جو ہے محکمہ لاء ڈپارٹمنٹ نے کیا. اسی طرح عوام کی رسائی کے لیے ہم نے ایک ویب سائٹ محکمہ لاء میں دی ہے، جہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ قانون سازی کے حوالے سے بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں. سرکاری ملازموں سے متعلق جو 1765 کے قریب ہمارے پاس کیسز پینڈنگ تھے، ان کو ہم نے خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو ہم نے فائنل کیا. اور میں اپنی ذاتی حیثیت میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 45 کے قریب ایسی اسپیشل کمیٹیز تھیں جن کا سربراہ چیف منسٹر صاحب نے مجھے بنایا. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا تو میں نے چیک کیا کہ تقریباً 3 کمیٹیز ہماری ایسی رہ گئی کہ جن کی ریکمنڈیشنز نہیں گئی. باقی تمام کمیٹی کی مختلف محکمہ جات سے ہماری ریکمنڈیشنز تھیں وہ جو ہیں وہ جا چکی ہیں. مختصراً میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ محکمہ قانون اور پارلیمانی امور نے پچھلے 2.5 سالوں میں چیف منسٹر کی ویژن کو آگے لے کر چلنے میں، اسمبلی کی کارروائی کو بہتر انداز سے چلانے میں، اسمبلی میں حکومتی موقف کو بہتر انداز سے پیش کرنے میں ایک بھرپور کردار ادا کیا ہے، جس کے آپ تمام بھائی شاہد ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ان تمام امور کو مزید بہتر بنایا جائے گا، مزید بہتر قانون سازی کی جائے گی، اور پبلک انٹرسٹ کی جو لیجسلیشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسی تواتر سے آتی رہے گی. تھینک یو. جی پہلے انہوں نے کہا آپ یہ فرمائیے گا کہ ٹی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے یہ جو حکومت ہے کبھی تو انہیں فری ہینڈ دیتی ہے، کبھی اپنی پاور استعمال کرتی ہے. دیکھنے میں یہ ہے کہ حکومت اس حوالے سے کنفیوژن کا شکار ہے. اب لاہور میں آپ شاید فری ہینڈ دینے جا رہے ہیں، شاید آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ منارے پاکستان بھر نہیں سکیں گے. سر یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. میں عرض کرتا یہ ہوں کنفیوژن جلسے میں عرض کرتا ہوں جلسے کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تحریری طور پر حکومت کسی کو یار 1 منٹ بیٹا 1 منٹ ہے، ایک منٹ ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کسی کو تحریری طور پر جلسہ کرنے کی اجازت دے گی تو وہ تھوڑا سا میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا واضح طور پر ایک فیصلہ موجود ہے جس میں اجتماعات پر پابندی لگائی گئی ہے. اگر کوئی انڈیویجول، کوئی ہماری پولیٹیکل پارٹی، کوئی ہمارے پولیٹیکل فگرز اگر اس فیصلے کو نہ مانیں تو یہ ان کی ثوابدید ہے، لیکن گورنمنٹ پر یہ لازم ہے کہ کم از کم ہم پابند ہیں اس فیصلے پر عمل درآمد کے. تحریری طور پر نہ ہم کسی پر پابندی ہم نے لگائی ہے، اور یہ حکومتی
میں سمجھتا ہوں کہ فیصلے کی بات نہیں ہے، یہ عدالت کے فیصلے کی بات ہے. عدالت کا فیصلہ موجود ہے کہ عوامی اجتماعات پر پابندی ہے اور حکومت اس کے فیصلے کی پابند ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ آپ نے فرمایا کہ کنفیوژن، ہمارا آج بھی یہ موقف ہے کہ اپوزیشن کو ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. جو کووڈ کی اس وقت سچویشن ہے، کل میں آج صبح اخبارات میں دیکھ رہا تھا، روزانہ رپورٹ بھی میرے پاس آتی ہے کہ کل کا دن جو تھا پنجاب میں ہائیسٹ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. تو یہاں جب گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری ہے، اپوزیشن کی ذمہ داری بھی ہونی چاہیے کہ چند دن صبر کر لیں. جلسہ جلوس کہیں چلا نہیں جاتا، لیکن اگر صبر کر لیں گے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کووڈ-19 جو ہے اس کو پر قابو پانے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے. جی سر. سر میرا سوال آپ کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، چونکہ محکمہ قانون کی بات ہے، ایک ایشو ایسا ہے جس کا براہ راست پورے پنجاب کے عوام سے تعلق ہے، وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ. اور اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب بھی اور آپ بھی، کہ آپ تو پیداوار بھی اس سسٹم کی ہیں، تو یہ جو جاری سال ہے اس میں 3 مرتبہ آپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اسی سال بلدیاتی انتخابات ہوں گے، اور گزشتہ بار بھی آپ نے کہا کہ جی ہم اسی سال میں الیکشن کروا دیں گے، اور الیکشن کمیشن کے پاس ہمارا کیس پڑا ہے. میرا خیال ہے الیکشن کمیشن پہ اگر آپ زور دیں، 2.5 سال گزر چکے ہیں کہ جب بھی پاکستان کی سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں، جو بنیادی جمہوریت کے ادارے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی یہ کمٹمنٹ نہیں نبھاتے، اور ماضی کے انتخابات بھی عدالت عظمیٰ کے کہنے پہ ہوئے تھے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ انتخابات کب کروا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن پہ آپ کا زور کیوں نہیں چل رہا ہے، اتنی دیر سے وہ اسمبلی وہاں کیوں پڑی؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن پہ زور، چونکہ وہ تو ایک ادارہ ہے، کنسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے، اس کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہماری ریکویسٹ ان کے پاس باقاعدہ الیکشن کروانے کے لیے پڑی ہوئی ہے، اور نہ صرف ہماری ہے بلکہ گورنمنٹ آف سندھ کی بھی ہے. دونوں صوبوں کی ریکویسٹ ان کے پاس پڑی ہے. آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ 31 جنوری تک انہوں نے ویسے کہیں اگر ضمنی انتخابات بھی ہونے تھے تو اس پر پابندی لگا دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیٹ بھی، چونکہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کروانے ہیں، گورنمنٹ آف پنجاب اس کے لیے تیار تھی. گورنمنٹ آف پنجاب نے باقاعدہ حلقہ بندیاں کر کے ان کو دے دیں، اور ان کے تعاون سے کی ہم نے، اور تمام وہ ریکوائرمنٹس جو الیکشن کے انعقاد کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ ہم نے ریکوائرمنٹس پوری کر دی تھی. ناؤ اٹس اپ ٹو دا الیکشن کمیشن، جو ڈیٹ دیں گے گورنمنٹ آف پنجاب انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل درآمد کرے گا. راجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ میرا آپ سے سوال ہے، ذات قانون کی اہم ذمہ داری آپ کے پاس. یہ مجھے یاد ہے کہ پرائم منسٹر نے چند روز قبل اسلام آباد میں جب ایک کنونشن میں کہا تھا کہ اب سارے قیدیوں سے ایک جیسا سلوک ہوگا، اور اس پر اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے منہ پر ہاتھ مار کر کہا ہے کہ تمام قیدیوں سے ایک جیسا سلوک ہوگا. عام قیدیوں کو نہ تو ٹائلوں والا کمرہ ملتا ہے، نہ اس میں پردے لگے ہوتے ہیں، نہ اس میں ملازمین کی جانب سے ان کی سیوا کی جاتی ہے، نہ کھانا آتا ہے. ایک سوال. دوسرا یہ فرمائیے گا کہ شہباز شریف کی جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا وزارت داخلہ کو، آئی جی جیل خانہ جات کو. انہوں نے کہا کہ میری فزیوتھراپسٹ مجھے فراہم کیا جائے، اس کا خرچہ بھی وہ خود برداشت کریں گے اور وہ ہوگا بھی ان کا اپنی مرضی کا. مجھے یہ رائے صاحب بتا دیں کہ کیا شہباز شریف صاحب اتنے بیمار ہیں کہ ان کو فزیوتھراپسٹ کی ضرورت ہے؟ اور اس کے اندر یہ مراسلے کے اندر یہ ایڈ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو میری جنرل ہاسپٹل میں ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین ہوئی تھی اس کی رپورٹیں مجھے کیوں نہیں فراہم کی جا رہی؟ آیا اس رپورٹوں کے حوالے سے بتا دیجیے گا. اور یہ جو پہلا میرا اس کے بارے میں بتائیں. ٹھیک ہے. جہاں تک تو آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ جیل میں سہولیات کے حوالے سے، تو یہ جیل مینول کے تحت دی جاتی ہیں، چونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ مرکز میں ہیں، شہباز صاحب صوبے میں ہیں، تو اس حوالے سے جو ہمارے ہاں ڈسٹنکشن A کلاس B کلاس C کلاس کی موجود ہے، باقاعدہ اسی کے مطابق ہی اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ دیکھیں یہ پبلک پرسیپشن کے لیے بھی بعض باتیں کی جاتی ہیں. آپ نے 2-3 دن پہلے دیکھا ہوگا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے آیا جی کہ مجھے چوہوں کا بچا ہوا کھانا دیا جاتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات کرنا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کم از کم کوئی ذی شعور شخص اس بات کا گمان کر سکتا ہے موجودہ دور میں، جبکہ میڈیا بڑا وائبرنٹ میڈیا موجود ہے، سب آپ کی موجودگی میں، کہ کسی کو چوہوں کا کھانا دیا جائے. کھانا باقاعدہ ان کے گھر سے جاتا تھا،
سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے ڈفرینٹ باتیں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، لیکن سہولیات کا جہاں تک تعلق ہے وہ باقاعدہ جیل مینول کے مطابق دی جائیں گی، اور پرائم منسٹر صاحب کی منشا بھی یہی تھی۔ راجہ صاحب، آپ کوآپریٹو کے وزیر بھی ہیں، حال میں ہی آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، تو پچھلے دنوں آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو بھی دورہ لاہور کے دوران اس پر بریفنگ دی، اور محکمہ کوآپریٹو کے پاس جو کھربوں روپے کی پراپرٹی جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں ان کی نیلامی کا بھی کوئی منصوبہ بنایا گیا ہے؟ سر یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو بریفنگ دی تھی، اور یہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ اگر اس ڈپارٹمنٹ کو مکمل طور پر فعال کر دیا جائے تو یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جس کو شاید وسائل کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس اپنے وسائل جو ہیں اتنے زیادہ موجود ہیں۔ سو آج بھی ہم نے ایک میٹنگ کی ہے پورے پنجاب سے، ہمارے جو سرکل رجسٹرارز ہیں میں نے ان کو بھی بلایا ہوا تھا، سیکرٹری صاحب کو بھی تھے، رجسٹرار کوآپریٹو بھی تھے، تو ہم نے ان کو ٹاسک دیا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ والے 3 مہینوں میں ہم نے وے فارورڈ پرائم منسٹر صاحب کو دینا ہے، ہم نے باقاعدہ پراپرٹیز کی سیل کا شیڈیول دینا ہے، ہم نے باقاعدہ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اور کوآپریٹو کا محکمہ جو بنیادی طور پر کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا تھا، اس کو اپنی اصل مطلب جو اس کا مقصد تھا اس کے مطابق کام کرنے کے لیے بنانے کا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کا وے فارورڈ دے رہے ہیں۔ راجہ صاحب 2 چیزیں کلیئر کریں۔ ایک تو آپ نے کہا ہے کہ گورنمنٹ کسی کو تحریری طور پر کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کا آپ ایک پورشن پڑھ رہے ہیں کہ جلسہ نہیں ہوگا، دوسرا پورشن جو آپ کے حوالے سے ہے، ذمہ داری جو گورنمنٹ کے سپرد کی گئی ہے کہ عوام کی اس پینڈیمک میں جان کس طرح بچانی ہے، میجرز گورنمنٹ نے لینے ہیں۔ آپ نے اپوزیشن پارٹیز کو ہائی کورٹ کا فیصلہ بھجوا دیا ہے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری کس طریقے سے انجام دیں گے، پہلا یہ۔ دوسرا، پنجاب اسمبلی میں جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، اپوزیشن گزشتہ 2 سالوں سے ان اسٹینڈنگ کمیٹی پر PAC 1 کو لے کر احتجاج پر ہے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی بیٹھتے اور ان کا یہ اعتراض ہے کیونکہ PAC 1 میں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ بائسڈ ہوئے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت کی کیا پالیسی ہے؟ 2 چیزیں ہیں، جہاں تک تو اعتماد کی پابندی کی بات ہے، اس پہ ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، آپ نے تسلیم کیا۔ اس کے بعد پینڈیمک کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کیا اقدامات کرتی ہے، اس کے لیے جو حکومتی سطح پر اقدامات ہیں، تقریباً ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ چیف منسٹر صاحب خود میٹنگ لیتے ہیں، کیبنٹ کمیٹی آن کووڈ۔ جی میں یہ عرض کرنا، کیبنٹ کمیٹی آن کووڈ جو بنی ہوئی ہے، چیف منسٹر صاحب اس کی خود میٹنگ لیتے ہیں ہر آلٹرنیٹ ڈے پہ، اور وہاں پہ اقدامات کیے جاتے ہیں۔ لیکن جلسوں کے حوالے سے ہم آگاہی دے سکتے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، اپوزیشن کو سمجھا سکتے ہیں، اپوزیشن سے گزارش کر سکتے ہیں کہ خدا را ایک عام آدمی جو ہے اس کی جان کا بھی سوچیں۔ تو اس کے باوجود اگر نہیں مانتے اور پھر آپ سے آ کر یہی گلہ کرتے ہیں جی حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں، جہاں حکومت اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کر رہی ہے، وہاں اپوزیشن کو بھی اپنی قومی ذمہ داری جو ہے اس کا احساس کرنا چاہیے۔ صاحب آپ نے ذمہ داری نبھائی، ملتان میں آپ نے کنٹینر لگائے، آپ نے دروازے بند کیے، آپ نے تالے لگائے، جب وہ ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر آیا آپ ڈر گئے۔ نہیں میں سن لیں میری ایک سیکنڈ، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس انفارمیشن درست نہیں ہے۔ ایک دن پہلے وہ خود جلسہ گاہ کو خالی کر کے چلے گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں پر کوئی ارینجمنٹ بھی انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ ان کا بنیادی طور پر مقصد ہی ریلی تھا۔ جلسہ جو ہے ان کا جلسے کا نام استعمال کیا گیا اور حقیقتاً وہ ریلی پر آئے۔ سو اس لیے میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ اگر آمادہ بر خودکشی ہو تو آپ اس کو کیا کہیں گے، اس نے خودکشی کرنی ہے۔ اور یہ میری بات سن لینا، عام آدمی، میری بات سنیں، عام آدمی کی جان و مال کی فکر آپ کو بہت زیادہ ہے، حکومت کو ہونی چاہیے،
लेकिन जब ठाठे मारता हुई रैली आए, जलसा जुलूस आए, हुकूमत को हमने तो आगाही दी थी। जी नहीं, आप नहीं, आप अगर हुकूमत की जगह आप होते तो वहाँ पर आप गोली चलाते या कोई ताकत का इस्तेमाल करते, ये नहीं, कति तौर पर डिफाइन कर लेते हैं। ठाठे मारता हुआ समंदर जो है वो 500 अफराद थे जिन्होंने ताले तोड़े और वहां जाके स्टेडियम पे कब्जा किया, और वो सकते में आ गए कि जब हम इस स्टेडियम को भर नहीं पाएंगे तो वो शर्मिंदा चेहरा और लटका हुआ मुंह लेके वापस आए, और वो रैले जिनको आप समंदर कह रहे हैं, वो समंदर जो है वो घंटाघर चौक में समा गया, और वहां पे भी दूर दराज के सड़कें और वो तमाम खाली रहे। तो वो समंदर के अंदर अपोजिशन का अपना बयानिया ही बह गया, और उसी समंदर में वो दफन हो गया बयानिया, क्योंकि मुल्तान के अवाम नहीं निकले। जो क्वेश्चन सवाल आप कर रहे हैं, देखें, अपोजिशन का काम है हुकूमत को जोश दिलाना और हर वो कदम उठाना जिससे हुकूमत मुश्तिल हो और उनकी दुकानदारी चले, अपना चूरन बेचे। वो हुकूमत का काम है होश दिखाना। जोश और होश जो है वो इकट्ठे चलते हैं तो फिर ही सिस्टम चलता है। अब मुल्तान के बाद आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है राना सनाउल्लाह साहब और गफूर हैदरी साहब की, तो उन्होंने जो बढ़के मारी हैं, हुकूमत को डंडे दिखाए हैं और मुक्के दिखाए हैं और हर तरह का इश्तियाल दिलाने वाला बयानिया इजाद किया है, और उसके जो मौजूद हैं वो ये नहीं समझ पा रहे कि हुकूमतें मुक्कू से डंडों से डरा नहीं करती, ये हुकूमतों की ताकत होता है। लेकिन हम आवाम के ऊपर नहाते, उस आवाम के ऊपर अपनी ताकत इस्तेमाल करके अपोजिशन को जो उसका असल मकसद है फसाद, अफरा तफरी, दंगा और तसादम, हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। और ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे मौक़िफ़ की तईद है, और ये तस्दीक की है दोनों लीडर्स ने कि उनके उन नापाक अज़ाइम को भांपते हुए हुकूमत ने मसलत से काम लेते हुए पुलिस को रास्ते से हटाया, ताकि जो इनकी स्ट्रेटजी थी, इनकी ख्वाहिशात थी, जो सरों पर कफन बांध के ये चाह रहे थे कि यहाँ कोई सानिया मॉडल टाउन जैसा इवेंट बर्पा हो ताकि अपोजिशन उसकी उन लाशों पे सियासत करे। हमने फहम व फरासत से उस तसादम को भी टाला है और अपोजिशन को अपना नशा पूरा करने का जो पुलिस, वो भी एक अपॉर्चुनिटी जो वो चाह रही थी, कानून उसके बाद हरकत में भी आया और कानून की अमलदारी को हुकूमत यकीनी भी बनाएगी। दूसरी बात जो आपने लाहौर के जलसे की ते पिंड पिया नहीं राह दा पहले किस तरह दसीए, अजे एप्लीकेशन आई कोई नहीं है। पहले कोई मुंतजमीन बनेंगे, इंतजामिया बनेगी, कोई कन्वीनर होगा जलसे का, वो दरख्वास्त लाएगा तो हुकूमत उसके बाद अपनी राय देगी ना। तो ये तो पहले सवाल अपोजिशन से करें कि आप दरख्वास्त कब ला रहे हैं, या सिर्फ रंगबाजी कर रहे हैं, शोबाजी कर रहे हैं, या मीडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो निशान दिला के निशानदेही कर रहे हैं। इधर जलसा होना है, इधर जलसा होना है, करना किसने है, सामने कौन, मुंतजमीन कौन है, बिस्मिल्लाह वो दरख्वास्त को लाए, उसके बाद अगली कार्रवाई देखिए। नवाज ने चंदा जमा करना शुरू कर दिया अपने कायदीन से, क्या हुकूमत उनको फैसिलिटेट करेगी, कुछ चंदा में हिस्सा डालेगी? किसने? मुफ्ती नवाज ने अपने रहनुमाओं से पीडीएम के जलसे के लिए चंदा जमा करना शुरू कर दिया, क्या हुकूमत उनको? पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज ना क्या करें, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का करें, क्योंकि कल भी कहा था, बार बार कहेंगे कि नवाज का एन तो अंदर से चला गया, PMLN N is no more,
part of PML, Disqualified. तो वो डिस्क्वालीफाई है, he can't use that name। और मैंने कल भी कहा था कि नून से जब नुक्ता निकल जाए तो वो गुनाह रहता है, तो गुनाह जो है वो बोला ही नहीं जाता, ना पढ़ा जाता है। तो लिहाजा जो चंदा मुहिम है वो आप समझते हैं कि यहाँ वतीरा रहा, दूसरों की जेब पे नजर रही, जेब कुतरे बन के दूसरों की इन्वेस्टमेंट कराई, अपने कारोबारी मफादात और फवायद उड़ाए, तो दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का इस जमात का जो पुराना तरीका वारदात है उसको अगर वो दोहरा रहे हैं तो फी सबीलिल्लाह जो उसमें चंदा डालेगा उसका हिसाब भी देगा, बगैर हिसाब के आप कोई चंदा नहीं देगा। मैडम मैं इससे पहले कि सवाल करूं, जी जी, मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन कमीशन में चूंकि रजिस्टर्ड है, तो जब तक वो रजिस्ट्रेशन बाकी है इलेक्शन कमीशन उसको खारिज नहीं करता अपनी फहरिस्त से, तो इस वजह से वो तो फिर ये मुस्लिम लीग नून ही कहलाएगी। दूसरी गुजारिश ये है, दूसरी गुजारिश ये है कि आपने जो तवज्जो दिलाई अपोजिशन की, इखलाकी तौर पर उसको आप तवज्जो दिला रहे हैं भी कोरोना से बचने के लिए वो भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें, वो बचा। लेकिन जो मुल्तान के हवाले से भी बात हुई, क्या हम ये समझें कि लाहौर में जब जलसा है तो उससे पहले जिन मुस्लिम लीगियों की लिस्टें बनी हुई हैं, बलदियाती अदारों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर और पार्टी के ओहदेदारान की, क्या उनकी पकड़ दकड़ नहीं होगी उनके खिलाफ? ख्वाजा साहब बिल्कुल आप, अब मैं गुजारिश कर देता हूँ कि अब मुल्तान की बहुत ज़्यादा हम बात कर रहे हैं ना, पहले उनसे बात तो उनसे लिस्ट तो ले लें कि मुल्तान में कौन कौन गिरफ़्तार हुआ था, बताएं तो सही ना। खाली ये कह देना कि गिरफ्तारियाँ हुई है, कम से कम गिरफ्तारियों की लिस्ट आए, पता चले कि किस लीडर को गिरफ्तार किया गया। क्या एक वो इंसिडेंट बार बार होता रहा जी, गिलानी साहब के बेटे के हवाले से बात होती रही, लेकिन कोई एट लार्ज स्केल कोई गिरफ्तारी वहाँ नहीं की गई थी। और लाहौर का जैसा मैडम ने फरमाया, अभी तो शहर आबाद ही नहीं हुआ, तो पहले ही हम शुरू करते हैं उसमें। दूसरी बात नहीं, कतई तौर पर कोई गिरफ्तारी हम लोग एक सियासी और जमहूरी हुकूमत है, हमें मुखालिफ के बयानिए को हजम करना आता है, हमारा ज़रफ़ भी है और सियासी ट्रेनिंग भी है, लेकिन सियासी पंजा आजमाई को सियासी अंदाज से ही हम निपटना जानते हैं। लेकिन उसका क्या करेंगे कि जो जलसे के नाम पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो डंडे बांटने की बातें करें, जो वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से अल्टीमेटम दें, और एक उनकी कनीज़ अव्वल है, आज उनका ट्वीट था जिसका मैं जवाब दे के आई हूँ, जिसमें वो कह रही है कि इतने दिन रह गए हैं तो इससे पहले हुकूमत खुद घर चली जाए। एक आईनी, कानूनी और जमहूरी प्रोसेस से मुंतखब होने वाला वज़ीर आज़म और वज़राए आला, उनको कोई सियासी जमात अल्टीमेटम देती है तो इसका मतलब है कि उसके पास पर्दा सियासी जलसे नहीं है, उसके पास पर्दा फसाद, अफरा तफरी और इंतशार है। और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे हाथों को रोके और दूसरे अफराद जो इस शहर में रहते हैं, PMLN या नवाज शरीफ या शाह ख़ानदान का या जाती उमरा के पैरोकार और सियासी गुलामों के अलावा भी इस शहर में को रहते हैं, उन लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो लिहाजा उनका जलसा करना हक है, प्रोवाइडेड के कानून उसकी इजाज़त देता है, और अगर नहीं तो फिर आपको पता है कि कानून जो है, जब कोई कानून को चैलेंज करता है तो अपना रास्ता कानून बनाया करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बहुत वेल इन्फॉर्म होती हैं, बहुत आपकी मालूमात हैं, इसीलिए आपको मिनिस्टर इंफॉर्मेशन बनाया गया है। ये क्या बात है कि आप एक दिन फरमाती हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल में तोसी नहीं की जाएगी, फिर वो तोसी हो जाती है। क्या आपकी मालूमात कम है या वज़ीर आला पंजाब आपकी बात नहीं मानती? ये मेरे भाई की सिफारिश चाहिए मुझे इसके लिए, और ये वो आपको पता है कि इससे बेहतर था कि ये सवाल आप शहबाज शरीफ साहब के वकील और उस ख़ानदान के अफराद से करते
کہ جو درخواستیں مسترد ہونے کے بعد پھر درخواست دے کے 24 گھنٹے کے لیے، کیونکہ انہوں نے 1 ہفتے کے لیے جو پیرول مانگا تھا اس کو مسترد کر دیا گیا تھا. میری اطلاع ناقص اور لا علم اور کم عقل ضرور ہو سکتی ہوں میں، لیکن آپ کی طرح حقائق کو میں سخت نہیں کر سکتی. تو میں چیلنج کر دیا مجھے. اچھا آپ نے کل بیان دیا کہ پیرول میں توسیع نہیں کی. اچھا میں اب میری گزارش سنیں. ایک میرا صرف دے دیں. آپ میری بات نہیں، وزیر اعلیٰ قانون کی بات مانتے ہیں، کسی کی بات نہیں مانتے. میں تھوڑی سی کل والی درخواست پہ جو 1 ہفتے کے لیے دی گئی وہ 1 ہفتے کے پیرول کو مسترد کیا گیا. اس کے بعد دوسری درخواست 24 گھنٹے کے لیے 1 ہفتے کے لیے. آپ اپنا قد اونچا کرنے کے لیے چیخنے کی ضرورت نہیں. باقی صحافی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ یہاں کوئی میچ چل رہا ہے، نہ کوئی دنگل چل رہا ہے، نہ کوئی لڑائی چل رہی ہے کہ آپ چیخیں گے تو زیادہ پرومیننٹ ہوں گے. میری بات پریس کانفرنس کا ڈیکورم. اچھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ہمارا کل 1 ہفتے کا ان کی درخواست تھی اس کو مسترد کیا گیا. 24 گھنٹے کے پیرول کی آج اجازت دی گئی، کل اس درخواست کو مسترد کیا گیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ایک بات میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں کہ 24 گھنٹے کی آج صبح ان کو ایکسٹینشن دی ہے. میڈم نے جو بات کی تھی وہ کل کی تھی، آج صبح یہ فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن اس میں انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ یہ میرے پاس ان کی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے، جو اپلیکیشن تارڑ صاحب نے دی ہے. اور تارڑ صاحب جو ہیں ہمیشہ ہوم ڈپارٹمنٹ میں ان کو ریپرزینٹ آ کے کرتے رہے ہیں اور ان کے معاملات کو وہی ڈیل کرتے ہیں. یہ انہوں نے خود درخواست دی. ابھی جس طرح میڈم فرما رہی تھی کہ ان کی طرف سے کوئی ایک پریس کانفرنس کسی محترمہ نے کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں یہ پیرول منظور نہیں ہے. تو میں نے اس پہ یہ گزارش کی تھی کہ اگر منظور نہیں ہے تو ان رائٹنگ ہمیں دے دیں، ہم آج ہی شام ان کو جیل بھجوا دیں گے، واپس چلے جائیں. ہمیں تو کوئی خوشی نہیں. خود انہوں نے ریکویسٹ کی، ان کی ریکویسٹ پر ان کو اجازت دی گئی. لیکن یہاں بڑا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جو لوگ پریس کانفرنس میں اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمیں منظور نہیں، اصل میں وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی موجودگی میں وہ کھیل کھل کر نہیں کھیل سکتے نا، اور اپنے اوپر ایک پریشر محسوس کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جب جلد از جلد واپس جائیں تاکہ ہم کھل کر ذرا کھیل سکیں. تو ان کے آپس میں اگر دیکھ لیں، ایک طرف سے ایک دھڑا جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہے، دوسرا دھڑا نگیٹ کر رہا ہے. تو پہلے آپس میں تو کنسنسس ڈیولپ کر لینا. تھینک یو.